السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ یہ ڈرائنگ ہم بنا رہے ہیں، اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہیں۔ اس کو آرٹسٹک وے میں بنایا گیا ہے، جس کو پہلے ہم نے ڈرا کر لیا ہے، پینسل سے ڈرا کر لیا ہے ایک رف آئیڈیا لینے کے لیے۔ اس کے اوپر پھر ہم اپنا فائنل ٹچ دے رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور ہم نے جیسے کہ بتایا کہ ہم انیمل پینٹ یوز کرتے ہیں، جس میں ٹرپنٹائن کا یوز کرتے ہیں، پھر برش سے اس کو اس طریقے سے یہ تینوں لائنیں ایک ساتھ چلا رہے ہیں ابھی ہم۔ یہ ڈیکوریشن کی لائنیں ہیں، ان کو رائٹنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ یہ جب چوڑی لائن کھینچنی ہوتی ہے، برش کو چپٹا کر لیتے ہیں، یہ اس طریقے سے برش کو چپٹا کر لیا، اس کے بعد پھر آگے جا کے ملا دیا ہم نے، اس کی جو باریکی کو صحیح کر دیا۔ یہ اس طریقے سے یہ تینوں لائنیں ایک صف میں آ رہی ہیں، یہ تینوں جو ہمارے چوڑا والا حصہ ہے اس کو ہم نے صحیح کر دیا۔ اب ہم نے اس کو سیدھا کر لیا، اس کے آگے کے پورشن کو بنانے کے لیے ڈرائنگ کے مطابق ہم اس میں بنائیں گے آگے، کلر کو اچھی طرح سے مکس کر کے۔ اب یہ سیدھی لائن ہے تو اسکیل کا سہارا لے رہے ہیں، یہ ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف جب برش کو کھینچا جاتا ہے تو اس کے اندر اسموتھنیس آ جاتی ہے اور لائن سیدھی بھی آتی ہے۔ ہتھیلی کو اسکیل کے ساتھ چلائیں گے اور برش کو دھیان رکھیں گے، جب ہمیں چوڑی لائن کھینچنی ہے تو چپٹا رکھیں گے، اور باریک کرنی ہے تو اس کو گھماتے چلے جائیں گے، سیدھا کر لیں گے تو باریک لائن آ جائے گی۔ یہ تین لائن چل رہی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ لینے کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نمازوں کا اہتمام رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ اہتمام سے کرنا، اور صبح شام تسبیحات کا اہتمام کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت باقی رہے گی۔ آخرت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ آخرت کی تیاری کے لیے کوئی الگ سے وقت ہم کو نہیں مل دیا جائے گا۔ اسی وقت میں ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے اور دنیا کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ جو شوق ہمارا ہے کیلیگرافی کا، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، اس کو تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی فکر کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم نے اب یہ جو لائن ہم نے کھینچ رکھی ہے اس کے اوپر ہم پینٹ سے ڈرا کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہمیں سیمیٹری کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تینوں لائنیں جیسے کہ نیچے والی لائنیں ایک دوسرے کے پیرالل تھیں، ایسے یہ تینوں کرو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرالل ہیں۔ اس سے ایک اٹریکشن بڑھتا ہے۔ یہ تینوں الف ہیں، ایک اللہ کا الف ہے، ایک الرحمن کا الف لام کا ہے، اور دوسرا بھی الف لام کا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ رحیم کا شوشہ بنا رہے ہیں۔ پہلے دیکھیے کیا کرتے ہیں، یہ وہاں سے ہٹا لیا، اب ہم اس کرو کو پہلے پورا کر لیتے ہیں۔ تو کرو کو پورا کرنے کے لیے ہم اسی جو ہماری ڈرائنگ ہے اس کے اکارڈنگ ہم لائیں گے۔ ڈرائنگ میں کہیں اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ برش سے پورا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ چل رہا ہے برش آپ کے سامنے، اس کو کرو بنا دیا، اس کو کرو بنا دیا۔ یہ جو بیچ میں جوڑ آ رہا ہے اس کو دیکھیے، انشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر فیشن ڈال دیں گے۔ اور یہ دیکھیے یہ لائے ہم یہاں سے، یہ سیکھنے والوں کے لیے ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے اس کو سلو موشن میں چلا رہے ہیں، ہم بتا بھی رہے ہیں کیسے کرنا ہے۔ یہ الف میں لام میں رے ملا دیا ہم نے، اور رے کو ہی اس کو فارورڈ کر دیا ہے خوبصورتی کے لیے۔
اور اس میں ہم رحمان والا ہی بنا رہے ہیں اور پھر میم نون بنائیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے بن گیا، ہاں کے بعد یہ پھر میم ہم نے اس میں نکال دیا اور نون کے شوشے کو اس سے ملا دیا جائے گا، یہ نون آ گیا۔ یہ دیکھیے یہ آ کے نون بن گیا، یہ نون بن گیا۔ اب اس کو یہ پیرالل لے کر آئیں گے تاکہ پیرالل ہوگا تو خوبصورت لگے گا، اور لائن چوڑی پتلی ہو جائے گی تو یہ بدصورت ہو جائے گا، دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے، آنکھوں کو نظر کو اٹریکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ہم اس کو را بنا رہے ہیں، ہم را کو لام میں جو اوپر سے آ رہا ہے اس لام میں ہم اس رے کو ملا دیں گے۔ یہ الرحمن والا ہو گیا، الرحیم والا الگ بنے گا۔ اب اس کو ہم دیکھیے، ہم نے یہ ڈیزائن اس میں بنا دیا تو اس کا جو ایپ تھا وہ ڈھک گیا۔ اصل میں لک لانے کے لیے، خوبصورتی لانے کے لیے کچھ چینجز کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں یا امیم، امیم کو ہم کیا کریں گے، اس انداز سے بنائیں گے کہ یہ ان تینوں لائنوں کو کاٹے، اے یوں، اور اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں، اوپر والے کی سیمیٹری میں آ گیا، نیچے والے کی اپوزٹ ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم نے میم کو کمپلیٹ کر دیا۔ اور اس کی جو تھوڑی سی کاؤ میں کہیں کہیں جہاں محسوس ہوتی ہے وہاں برش چلانا پڑتا ہے۔ یہ رحیم کی یا کے 2 نقطے لگا دیے، اب رحمان کے نون کی نقطہ لگایا۔ یہ نون کا ہم نے پرومیننٹ کر دیا کیونکہ تینوں نقطے ایک جگہ پر آ گئے ہیں، اس لیے اس کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو ہم نے بڑا بنا دیا، نمایاں کرنے کی وجہ سے۔ ادھر اب اللہ لکھ رہے ہیں ہم، یہ اللہ لکھ دیا، یہ اس طریقے سے۔ اب بسم اللہ رہ گیا، جو پہلے لکھنا چاہیے تھا وہ لاسٹ میں لکھا ہے کیونکہ ڈیزائن کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں ایسا ہی کرنا ضروری تھا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ڈیزائن کو اپنی مینیج نہیں کر پاتے۔ جو ڈیزائن ہم بنانا چاہتے ہیں، جس خوبصورتی کو ہم لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایسا ہی کرنا مناسب تھا کہ پہلے باقی کی چیزیں ڈرا کریں، اس کے بعد لاسٹ میں بسم اللہ کو، حالانکہ بسم اللہ پہلے ہے اور پہلے لکھنا چاہیے، لیکن چونکہ ڈیزائن کے اعتبار سے اس کو جیسے ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کو ہم نے بعد میں بنانا مناسب سمجھا ہے، جس سے ہم اپنی پوری ڈرائنگ کو مینیج کر پائیں۔ اب یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ دیا ہے، یہ تشدید لگا دی، یہ را کی تشدید لگا دی، اس را کی تشدید ہو گئی، اور اس میں ہم یہ ایک ڈیزائن ہم نے ایکسس ڈال دیا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ادھر کا حصہ خالی محسوس ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ڈال دیا ہے، اور اس میں ہم ایک ڈیزائن اوپر سے اور بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو ہر حال میں اس کے لک کو دیکھنا ہے، جو ہماری آنکھوں کو بھائے گا تو امید ہے لوگوں کو بھی اچھا لگے گا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے اتنا ہو گیا، یہ اب اس کو تقریباً کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہمیت رکھتی ہے اسلام کے اندر، ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ رات کو دروازہ بند کریں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بند کریں، اور صبح کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل